جی السلام علیکم بیٹا. شعر نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں مومن خواہ مومن کا. مومن خواہ مومن فرماتے ہیں کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے داشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم. کیا گل کھلے گا؟ گل کھلنا کوئی عجیب بات ہونا، کوئی انوکھی بات ہونا، اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی پتہ نہیں اب وہ کیا الٹا سیدھا کام کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا گل کھلائے گا وہ. تو کیا گل کھلے گا، کیا انوکھی بات ہوگی، کیا عجیب بات ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیے دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ ہے فصل گل. فصل گل، گل گلاب، فصل موسم، یعنی فصل گل موسم بہار تو ابھی دور ہے. بہار کا پھولوں کا موسم ابھی دور ہے، بہار کا موسم ابھی نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں جب بہار کا موسم آئے گا تو پھر کیا گل کھلیں گے، کیا انوکھی بات ہوگی. کہ میں ابھی سے سوئے داشت کی طرف، کہ میں ابھی سے داشت صحرا کی طرف ابھی سے بھاگ رہا ہوں، میں ابھی سے جنگلوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، میں ابھی سے بیابان کی طرف بھاگ رہا ہوں. واللہ عالم جب بہار آئے گی تو پھر کیا ہوگا، جب بہار کا موسم ہوگا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارے جو شاعر حضرات ہیں، کلاسیکل شاعر حضرات، اردو ادب میں ہماری جو روایتی شاعری ہے اردو ادب کی، فارسی شاعری ہے، روایتی جو شاعری ہے، اور ہمارے شاعر حضرات جو ہیں، اور پھر اس سے جو عشاق حضرات ہیں، ان پہ موسم برسات کا اور موسم بہار کا بھاری ہوتے ہیں. دونوں موسم ان پہ بھاری ہیں. یا یوں کہیے کہ جب بھی موسم بہار کا آتا ہے تو یہ جو روایتی عشاق حضرات ہوتے ہیں، ان کی آزمائش کا وہ موسم ہوتا ہے. اب بہار کا موسم ہے، اور بہار کے موسم میں ہمارے روایتی عشاق حضرات جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، بیابان میں چلے جاتے ہیں، صحرا میں چلے جاتے ہیں، اور اپنا گریباں چاک چاک کرتے ہیں، اور گریباں چاک چاک کر کے وہاں اپنے محبوب کو پکارتے رہتے ہیں اور محبوب کو ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں. بہار کا جو موسم ہے نا، بہار کا جو سیزن ہے، بہار کی جو علامت ہے، علامتی طور پر دیکھا جائے تو بہار علامت ہے جو امید کی، بہار علامت ہے وصال کی، بہار علامت ہے خوشیوں کی، بہار علامت ہے آزادی کی، اور بہار علامت ہے امید کی. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار کا جب آتا ہے تو ہر جگہ جو ہے وہ ہریالی آ جاتی ہے، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں، اور باغ میں جب پھول کھلتے ہیں تو پھر گلاب کا جو عاشق پرندہ ہے بلبل جو ہے وہ بھی تشریف لاتا ہے، اور وہ بھی اپنے محبوب کی زیارت کے لیے آتا ہے. اور پھر اس موسم میں، بہار کے موسم میں جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ بہار کے موسم میں عشاق حضرات یا دوست جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، اور جس طرح دیدار کرتے ہیں، جس طرح کہ بلبل جو ہے اپنے گلاب پھول کا جو وہ دیدار کرتا ہے. اور گلوں میں رنگ بھرے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلوں میں رنگ بھرے گئے ہیں، گلوں میں رنگ بھرے اور باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اب اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ یہ جب بیاباں یا جنگل میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ جب انسان محبت میں جنوں کی حالت تک پہنچ جائے، جب اس کا عشق جنونی ہو جائے اور جنوں کا پھر اس پہ جوش ہو، تو پھر وہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی اس کی. عقل کام کرے تو پھر کیوں اپنا گریباں رفو کرے، عقل کام کرے تو کیوں پھر وہ صحرا کی طرف جائے، تپتی ریت پہ کیوں چلے، خاردار جھاڑیوں پہ وہ خاردار راستے جو ہیں ان پہ کیوں وہ ننگے پاؤں چلے. تو اصل میں
وہ اس کی جو ہے نا وحشت جو ہے وہ اس کے جو وسعت چاہتی ہے، وسیع و عریض اس کا میدان ہو، وہاں وہ چلائے پکارے اپنے محبوب کو اور اپنا گریبان جو ہے وہ بار بار چاک کرے۔ یہ تو ہے روایتی محبوب کہ وہ جو ہیں وہ بیابانوں کا اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحن گل چھوڑ دیا، دل میرا پاگل نکلا۔ جب بہار آئی تو پھر میں جو ہوں چلا گیا ہوں صحرا کی طرف۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں مومن کا مومن فرما رہا ہے کہ کیا گل کھلے گا، ابھی فصل گل تو بہت دور ہے، لیکن میری حالت جو ہے وہ ابھی سے اس طرح ہو گئی ہے کہ میں ابھی بھاگتا ہوں صحرا کی طرف۔ کیوں بھاگتا ہوں؟ اگر تصوف والوں سے پوچھا جائے نا، صوفیہ سے جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ جو انسان جو ہے جنگلوں کی طرف رخ کرتا ہے تو بھئی کیوں کرتا ہے؟ جب کبھی ہم کہتے ہیں گھبرا کے، اور کہتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، پھر بندہ گھبرا کے جو ہے باہر جنگلوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اہل تصوف کے ہاں صوفیہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو ہماری روح ہے نا، یہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، اور یہ روح جو ہے گھبراتی ہے، یہ روح بچھڑی ہوئی ہے اس اپنی اصل روح سے، اور اس سے یہ ملنا چاہتی ہے۔ صوفیہ کے ہاں یہ ہے۔ تو انسان جب گھبرا کے باہر نکلتا ہے تو اصل میں یہ اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب آگے ہیں ہمارے جو شاعر حضرات ہیں، جو عشاق حضرات ہیں، یہ کیوں بھاگتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ اب ان کو پتہ ہے کہ محبوب ہمارا جو ہے نا اس نے تو ملنا نہیں، وہ تو کبھی بھی جو ہمیں جو ہے نا وہ دیدار نہیں کراتا، تو پھر جب بہار آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا ان پہ، اور پھر ان پہ جو عشق کا جنون طاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھاگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ تو بہار میں بھاگتے ہیں روایتی جو عشاق ہیں، میں تو ابھی بہار کا سیزن دور ہے اور ابھی سے میری حالت ہے، اور جب بہار کا سیزن آئے گا تو پھر جو ہے میرے جو ہے جوش جو ہے جنون جو ہے وہ ددنی ہوگا، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی جو روایتی عاشق ہوتے ہیں وہ تو صرف بہار کا انتظار کرتے ہیں کہ بہار آئے گی تو پھر ہم پہ جنون طاری ہوگا۔ میں تو ایسا عاشق ہوں ہر وقت مجھ پہ جنون طاری رہتا ہے، میرا جنون جو ہے نا وہ بہار کے سیزن کا انتظار نہیں کرتا، میرا جنون جو ہے وہ بہار کے کا جو ہے وہ بہار کا انتظار نہیں کر رہا، بہار کے تابع نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت جو ہوں، میرے ہر وقت مجھ پہ یہ میری حالت رہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی دیوانہ کہتا تھا کہ بہار آئی تو کیا ہوگا، کوئی دیوانہ کہتا تھا کہ بہار آئی تو کیا ہوگا، خدا جانے بہار آئی تو دیوانے پہ کیا گزری، اور موسم بدلا رت گدرائی اہل جنوب باغ ہوئے، فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہی دشت وہ صحرا ہی میرے کام آیا، پھر وہی دشت وہ صحرا ہی میرے کام آیا، تو نے تو چھوڑ دیا تھا مجھے پاگل کر کے۔ والسلام جی۔